ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین۔ سامعین محترم، قرآن کریم کا پارہ نمبر 24 3 صورتوں پر مشتمل ہے۔ ابتدا میں سورہ زمر کا بقیہ حصہ مذکور ہے، اس کے بعد سورہ مومن مکمل، اور اس کے بعد سورہ حامیم السجدہ جو ہے اس کا ابتدائی حصہ مذکور ہے۔ سورہ زمر کے بقیہ حصہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا ذکر فرمایا ہے اور اپنی رحمت کی وسعت کا ذکر فرمایا ہے۔ جہنمیوں اور جنتیوں کے داخلے کی کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کمال شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے بندوں پر احسان عظیم فرماتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے کہ تم جتنے بھی گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پہ ڈال لو، پھر بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، کیونکہ تمہارے گناہ اللہ کی رحمت سے نہیں بڑھ سکتے۔ اور حدیث میں وضاحت ہے کہ زمین و آسمان کا سارا خلا، اسی طرح ساتوں زمین آسمان کا خلا پورے کا پورا گناہوں سے بھر کے، پھر دنیا کے جو بڑے بڑے فرعون، حامان، قارون جیسے ان جیسے بڑے بڑے نافرمان، ان سب کے گناہ ایک کے نامہ اعمال میں اکٹھے ہو جائیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کے توبہ استغفار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہ جو ہے وہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے کہ اس آیت کریمہ کے نزول پر مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خوشی محسوس ہوئی ہے کہ ساری کائنات کا خزانہ اکیلے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ دے دیتے، اس کا مالک بنا دیتے، تو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خوشی اس وقت نہ ہوتی جتنی خوشی اس آیت کریمہ کے نزول پہ ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا بھی کوئی گناہ گار ہے اس کی معافی کا اعلان فرماتے ہیں کہ اگر وہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو میں اس کو جو ہے وہ معاف فرما دیتا ہوں۔ تو اس لیے میرے بھائیو، یہ اللہ کی رحمت ہے، اور یہ رمضان کی راتیں اور یہ رمضان کے ایام، روزے کی حالت میں روزے دار کی دعا اللہ رد نہیں کرتے، سحری کے وقت کی ہوئی دعا اللہ رد نہیں کرتے، افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ کثرت کے ساتھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پیشکش سے جو ہے وہ فائدہ اٹھانا چاہیے، اللہ کے حضور گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینی چاہیے۔ ہماری معافی مانگنے میں دیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے میں جو ہے وہ دیر نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں ہر وقت توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ یہ کہنا کہ میں کس منہ سے اللہ کے حضور جاؤں تو میں نے تو جو ہے وہ بڑے پاپ کیے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نظریے کا اس آیت کریمہ میں رد فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر گناہ گاروں کی نہیں سنتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ مومن اور نیک بندوں کی بھی بعض اوقات نہیں سنتا، یہ اللہ کی منشا ہے۔ جیسے دیکھیے کہ خود حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ کی منشا نہ تھی، اللہ نے رد کر دی، قبول نہ کی۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں بھی صحیح حدیث میں ملتا ہے کہ آپ نے 3 دعائیں کی تھیں، اللہ نے 2 جو ہے وہ قبول کر لی، ایک جو ہے وہ رد فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مکمل اختیار ہے سننے کا اور رد کرنے کا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رد کرنے کا معیار اس بندے کے اپنے عمل پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جب کوئی سچی توبہ کرتا ہے اس کی توبہ کو جو ہے وہ ضرور قبول کرتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ گاروں کی دعا نہ قبول کریں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ اعلان کروانے کی ضرورت کیا تھی کہ جتنی بھی گناہ کر لو میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، کہ تمہارے گناہ میری رحمت سے جو ہے وہ نہیں بڑھ سکتے۔ تو یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے اعلان کروایا اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے اس کو قرآن بنا دیا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ ویسے ہی شرعی لحاظ سے حرام اور کفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید کرتے ہوئے
جب بھی کوئی خطا سرزد ہو تو اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار ضرور کرتے رہنا چاہیے۔ بالخصوص یہ لیلۃ القدر، یہ تاک رات کا وظیفہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا تھا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، تو ہمیں بھی کثرت کے ساتھ یہ ذکر، یہ دعا جو ہے وہ، اور عام الفاظ میں عام دعائیں بھی توبہ استغفار کی ہمیں ان راتوں میں کثرت کے ساتھ جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ شرک کی اللہ تبارک و تعالیٰ سنگینی اور قباحت بیان فرماتے ہیں کہ شرک اتنا قبیح جو ہے وہ جرم ہے جو انسان کی ساری نیکیوں پہ پانی پھیر دیتا ہے، اجر و ثواب سے محروم کر دیتا ہے۔ بڑی سے بڑی جو ہے وہ اس کی نیکیاں وہ بھی ضائع ہو جاتی ہیں اگر اس سے جو ہے وہ شرک سرزد ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے امام الانبیاء سے مخاطب ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر بالفرض اے پیغمبر آپ تو آئے ہی لوگوں کو شرک سے روکنے کے لیے ہیں، تمام انبیاء کو میں نے بھیجا ہی اس لیے تھا، یہی ڈیوٹی دے کر بھیجا تھا، مگر بالفرض ہمیں متنبع کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بتلا رہے ہیں بالفرض اے پیغمبر آپ سے بھی شرک سرزد ہو جاتا، آپ کی بھی یہ دن رات کی محنت، یہ ساری زندگی کی محنت ضائع ہو جاتی، اگر آپ سے بھی شرک سرزد ہو جاتا۔ تو میرے بھائیوں یہ تو پیغمبر ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہی اس مقصد کے لیے تھا کہ وہ لوگوں کو شرک سے روکیں۔ آج ہماری حالت کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے؟ اگر ہمارے کسی عقیدے میں، ہمارے کسی عمل میں شرک کی آمیزش ہوگی تو میرے بھائیوں ہمارا کون سا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں گے؟ اس لیے جیسے نیک اعمال کرنا ضروری ہیں، اسی طرح ان کی حفاظت بھی ضروری ہے اور ان کا اجر و ثواب کہ ہماری محنت ضائع نہ جائے، اس کے لیے از حد ضروری ہے کہ وہ نیک عمل کتاب و سنت کے مطابق ہو، پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہو، غیر شرعی عمل نہ ہو، اور اسی طرح وہ عمل نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو مد نظر رکھ کر جو ہے وہ کیا جائے، اور اس میں رضا الہی جو ہے وہ مقصود ہو، اور اس عمل کے اگرچہ وہ تھوڑا ہے یا بڑا ہے، اگر سنت سے ہٹ کر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح اعلان فرما دیا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ کہ اللہ رسول کے اطاعت کرو، ان سے ہٹ کر کیے ہوئے اعمال اپنے باطل اور ضائع نہ کرو۔ کوئی بھی عمل اگرچہ کتنی دیر کیا جائے، کتنی محنت سے کیا جائے، کتنے اچھے انداز میں کیا جائے، دیکھنے میں کتنا بھلا معلوم ہوتا ہو، اگر وہ سنت کے مطابق نہیں ہے، اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا، پیغمبر نے نہ دیا نہ وہ کام کیا، وہ پیغمبر کے سنت سے ہمیں نہیں ملتا، تو ایسا کام ہم سے نیکی سمجھ کے کریں گے تو ہم اپنے اس عمل کو جو ہے وہ وقت کو ضائع کریں گے، اس سے کوئی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اجر و ثواب نہیں دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں ہمیں متنبع فرماتے ہیں کہ شرک سے بچ جاؤ، شرک اور بدعت یہ نہ ہوگی تو ہر نیکی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے، اس کا دنیا میں بھی ہمیں فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمیوں کی اور جنتیوں کی جو ہے وہ قیامت کے روز کیفیت بیان کرتے ہیں کہ جہنمی وہ جہنم میں کس انداز میں جو ہے وہ پھینکے جائیں گے، ان کو ہانک کر کیسے لے جایا جائے گا، کس طرح کی جو ہے وہ ان کے ساتھ سخت رویہ اپنایا جائے گا، اور مومنوں کا کیسے جنت میں استقبال کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَسِیقَ الَّذِینَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جہنمی جو ہیں گروہ در گروہ جب ہانک کر جہنم میں لے جائیں گے تو جہنم کے نگران جو ہیں وہ ان سے سوال کریں گے الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم کہ کیا تمہارے پاس رسول اور نبی نہیں آئے تھے جو تمہارے رب کی نشانیاں آیات پڑھ کے تمہیں بتلاتے، جو تمہیں متنبع کرتے، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا اس دن سے تمہیں ڈرانے کے لیے انبیاء اور رسل نہیں آئے تھے؟ قالوا بلا وہ جواب دیں گے جہنمی کہ کیوں نہیں، ضرور آئے تھے۔ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جواب دیں گے لیکن عذاب کی بات کافروں پر ثابت ہو گئی ہے۔ وہ انبیاء اور رسل تو آئے تھے مگر ہم نے ان کی دعوت کو جو ہے وہ ان پہ کان نہیں دھرے، اس کو نظر انداز کیا، تو آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ انبیاء نے تو ہمیں اس سے باخبر کیا تھا مگر ہم نے اس کو جو ہے وہ مذاق سمجھا، اس کو سیریس نہیں لیا اور ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ اور اس کے مد مقابل جنتیوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا کیسے پرتباق جنت میں استقبال ہوگا۔
वसीक अल्लज़ीना इत्तक़ू रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाअूहा व फ़ुतिहत अबवाबुहा व क़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिब्तुम फ़दख़ुलूहा ख़ालिदीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जब जन्नतियों को जन्नत की तरफ जो है वो ले आया जाएगा, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाएंगे और उनको गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए जन्नत के दरबान, जन्नत के निगरान उन पर सलामती भेजेंगे कि सलामुन अलैकुम, तुम पर सलामती हो, तुम पकीज़ा रहे हो और हमेशा के लिए अब तुम जो है वो जन्नत में दाखिल हो जाओ। इस तरह उनको जो है वो बड़े अदब एहतराम के साथ उनके इस्तकबाल करके जो है वो उनको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। और इसके बाद सूरह मोमिन का ज़िक्र है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये सूरह मक्का के आखिरी दौर में जो है वो नाज़िल फरमाई। इसमें कुफ़ार मक्का के रवैया को फ़िरौन के रवैया से तकाबुल किया गया है कि उन्हें बताया कि इक़्तिदार के नशे में आकर कि जो उसने जो है वो अपने गुरूर और घमंड में जो है वो अपने आप को नुकसान पहुँचाया, तुम भी उसी डगर पे चले हुए हो। और अल्लाह ताला ने आफाकी, अक़ली और तारीख़ी दलाइल पर जो है वो गौर करने की दावत दी है कि ये सारे दलाइल इस बात के तकाज़ा करते हैं कि तुम जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो दावत को तस्लीम कर लो। अगर तुमने ऐसा ना किया, तुम फ़िरौन के रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारा अंजाम भी फिर उसी तरह होगा। जैसे फ़िरौन को मेरे अज़ाब से कोई नहीं बचा सका, तो तुम्हें भी मेरे अज़ाब से बचाने वाला जो है वो कोई नहीं होगा। और इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों की कमज़ोर जमात से कहा है कि घबराने की ज़रूरत नहीं, जब भी ख़तरा महसूस हो तो अल्लाह तबारक व तआला से तुम जो है वो पनाह मांग लिया करो। अल्लाह ताला तुम्हें हर किस्म की मुसीबत से, हर शाज़त से जो है महफूज रखेगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़िरौन के दरबार में जब वो फ़िरौन को दावत दे रहे थे, उस वक़्त उसके अपने ही वज़रा में से एक वज़ीर, जिसके दिल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत के बारे में नरम गोशा था, वो अंदर से जो है वो दिली तौर पर उनकी दावत को तस्लीम करता था कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़िरौन के दरबार में उसको दावत देते हैं तो वो जो हक़ दिल में छुपाए हुए था वो बोल पड़ता है और लोगों को समझाने के लिए जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताईद और नुसरत करता है। तो दरबारियों के सामने जब फ़िरौन के दरबार में दरबारियों की मौजूदगी में कोई हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो है वो दावत की ताईद कर देता है, तो ये फ़िरौन पे अगरचे जो है वो बहुत जो है वो नागवार गुज़रता है, मगर चूँकि वो उसका वज़ीर था, उसके पास भी जो है वो मुअज़्ज़ज़ रुकन होने की वजह से उसको जो है वो कत्ल का तो हुक्म नहीं दे सका, मगर बाद में उसने जो है वो उसको कत्ल करने की कोशिश ज़रूर की, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने उसको जो है वो महफूज रखा। तो इस वाक़या के बयान से अल्लाह तबारक व तआला अहले हक़ को बतलाना चाहते हैं। और जो ऐसे लोग जो दिलों में अपना ईमान छुपाए थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ और जो है वो सच तो मानते थे, मगर वो मुंतज़िर थे कि देखती हैं अब आगे क्या होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को झंझोड़ रहे हैं कि जो हक़ को पहचान चुकी हैं, अब इनको खामोश तमाशाई नहीं बनना चाहिए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म होता देखती हैं तो इनको चुप नहीं रहना चाहिए। और अगर ये इसी तरह जिस तरह इस मोमिन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो है वो ताईद की थी, तो अल्लाह ने उसको महफूज रखा था, उसकी मदद की थी। अगर ये भी इस अंदाज़ में निकलेंगे तो अल्लाह ताला इनको भी जो है वो मसाइब से बचाएगा, अल्लाह ताला इनकी भी जो है वो मदद ज़रूर करेगा। और इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि ये कुफ़ार की मालो दौलत से जो है वो तुम मुतासर ना होना। इनका ये मालो दौलत, इनकी ये शान व शौकत, ये दुनिया में ठाठ बाट, ये दुनियावी आसाइशें, ये इनके हक़ पर होने की दलील नहीं है। और ना अल्लाह तबारक व तआला जो है वो हक़ के लिए नमूद व नुमाइश की अल्लाह ताला को इसकी जो है वो ज़रूरत है, लिहाजा तुम्हें ये चीज़ें जो है वो मुतासर नहीं करनी चाहिए। और अल्लाह तबारक व तआला ने बतलाया है कि इनके तो माल तो है जो कुछ भी नहीं, ये तो आज जो तुम्हारे यहाँ मालदार हैं इनका माल तो कुछ नहीं। अल्लाह ने बड़े बड़े नाफरमान जो है वो ऐसे दुनिया में पैदा किए हैं कि जिनके पास बहुत ज़्यादा माल व दौलत था, मगर जब उन्होंने अल्लाह की दावत को कबूल नहीं किया तो उनके माल व दौलत भी उनको अल्लाह के अज़ाब से जो है वो नहीं बचा सके। लिहाजा इनके ये शान बान, इनके ये सरदारियाँ, इनके ये दुनियावी ऐशो इशरत ये तुम्हें मरऊब ना करे, बल्कि ये इनके जो है वो
गले का फंदा बन जाएगी। जिस तरह पहले हामान, कारून और उनके ख़जाने उनके लिए जो है वो दुनिया में भी ज़िल्लत का सबब बने और आखिरत में भी, इसी तरह इनका जो माल और दौलत भी इनके लिए जो है वो हक़ के इनकार की वजह बनेगा और इसके ज़रिए इनको जो है वो जो इनका माल, जो सारी शान शौकत ये इनको जहन्नम में ले जाने का जो है वो सबब बनेगी। और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने मुतनब्बे किया है कि तुम्हें जब भी कोई मुश्किल आन पड़ती है, मेरी ज़रूरत पड़ती है, तो तुम्हें मुझसे जो है वो ताल्लुक़ मज़बूत करना चाहिए, मुझसे मांगना चाहिए, मैं तुम्हारी जो है वो ज़रूर मदद करूँगा। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़े किया कि अगर तुम मुझे नहीं पुकारोगे, मुझे जो है वो तुम नहीं पुकारोगे, मेरी तुम्हें ज़रूरत जो है वो महसूस नहीं होगी, तो ये मेरी नाराज़गी का सबब होगी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं तुम मुझे पुकारोगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हारी दुआ को ज़रूर कबूल करूँगा, तुम्हारी नुसरत और मदद करूँगा। और अगर तुम मुझे ना पुकारोगे तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं अगर तकब्बर की बिना पर मुझे ना पुकारोगे तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं मैं तुम्हें जो है वो सख्त सज़ा भी दूँगा, तुमसे नाराज़ हो जाऊँगा। तो मेरे भाइयों, आज हम अपने गिरेबानों में झांक कर देखें कि हम कितने जो है वो गुनाह करते हैं मगर अल्लाह से माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं हैं। हम गुनाहों पे गुनाह करते जा रहे हैं मगर अल्लाह तबारक व तआला से तौबा इस्तिग़फ़ार करने के लिए तैयार नहीं है। ये मज़ीद अल्लाह ताला की नाराज़गी का जो है वो सबब बनता है। जब किसी इंसान से बतक़ाज़ा बशरियत कोई ख़ता सज़द हो जाती है, अगर वो पशेमान होकर अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता है, अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करता है, तो अल्लाह उसके अमल से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, उसका गुनाह भी माफ़ फरमा देते हैं। मगर जो उस पर इसरार करता रहता है, अल्लाह ताला उसको उसी रास्ते पे छोड़ देते हैं और फिर वो गुनाहों के दलदल में फंसता हुआ अल्लाह के अज़ाब का जो है वो दुनिया में मुस्तहिक़ ठहरता है और आखिरत में भी। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला से हमें दुआएं मांगते रहना चाहिए। अल्लाह ताला हमें इस आयत करीमा में इसी बात का हुक्म देते हैं कि मुझसे ना मांगना जो मेरी नाराज़गी का बायस है। दुनिया में जिससे बार बार मांगती हो वो नाराज़ हो जाता है, मगर मैं अल्लाह उससे नाराज़ हो जाता हूँ जो मुझसे नहीं मांगता। मैं उसको ज़रूरत देता हूँ, उसको जो है वो ज़रूरत उसकी जो है वो बढ़ा देता हूँ, उसको ऐसी मुश्किलात से दो चार कर देता हूँ कि शायद अब मुझसे मांग ले, शायद अब मुझसे ही मांग ले। मैं अल्लाह तबारक व तआला उसको ऐसे मौक़े तो देता हूँ, मगर जो फिर भी डगर तब्दील ना करे, अपनी इस्लाह ना करे, अपने जो है वो रास्ते को तब्दील करके तौबा इस्तिग़फ़ार ना करे, तो अल्लाह फरमाते हैं मैं उससे नाराज़ हो जाता हूँ और उसका जो है वो उसको दुनिया में भी नुकसान होगा और आखिरत में भी। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत में इंसान की तख्लीक के मतलब बतलाया है कि कैसे मिट्टी से इंसान जो है वो बनाया। उसके बाद आगे इसको फैलाने के लिए जो है वो एक नुतफ़ा से जो है वो गोश्त बनता है, लोथड़ा बनता है। उसी तरह आगे फिर जो है वो बच्चा बन के फिर दुनिया में आता है, उसके बाद जवान और फिर बूढ़ा और उसके बाद बिलाखिर जो है वो इस दुनिया से रुखसत होता है। इस तरतीब का अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो ज़िक्र फरमाया है। इसके बाद सूरह हामीन सजदा का ज़िक्र है कि ये वो सूरत है कि जो मक्की दौर के दरमियान में नाज़िल हुई है। एक दफ़ा सरदारान कुरैश मस्जिद में बैठकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे कि अबू सुफियान का ससुर उतबा बिन रबीया बोला अगर तुम मुनासिब समझो तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके उनसे गुफ्तगू करता हूँ, शायद वो मेरी बात मान लें, तो हमारी मुखालफत छोड़ दें। तो उन सब ने जो है वो इजाज़त दी कि अगर ऐसा हो जाए तो हमें कोई इतराज़ नहीं, बल्कि आपको जो है वो ज़रूर उनसे जो है वो बात करनी चाहिए। तो ये उनके पास से उठकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आके मुखातिब होकर कहने लगा कि तुमने जो है वो कौम को तफरक़े में डाल दिया है, मैं एक तजवीज़ लेकर आया हूँ, अगर इस पर गौर करो। तो आपने फरमाया बताओ अबुल वलीद कि क्या तजवीज़ है। फरमाया कि भतीजे अगर तुम्हारा इससे मकसद जो है वो माल कमाना है तो हम तुम्हें जो है वो मालदार बना देते हैं, अगर सरदारी चाहते हो हम बादशाह मान लेते हैं, और अगर तुम्हें कोई बीमारी है, कोई जिन वगैरह लग गया है तो हम तुम्हारा इलाज करवाने के लिए जो है वो तैयार हैं, जो भी तुम कहते हो हम वो मुतालबा मानने के लिए तैयार हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझसे पूछते कि आपकी बात मुकम्मल हो गई। उसने कहा कि हाँ मैंने जो कहना था मैं वो कह चुका हूँ। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाह पढ़कर ये सूरह हामीम सजदा की तिलावत करते हैं और आयत सजदा पर जो है वो सजदा करती है और फरमाती हैं कि ये मेरा जवाब था। तो
جو تم نے کہا اس کے بارے میں یہ میرا جواب ہے، اب تم جو کرنا چاہتی ہو، جو تمہارا جواب ہوگا، جو تمہارا انداز ہوگا، میں تو اپنا جواب تمہیں جو ہے وہ پہنچا چکا ہوں۔ تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق کا ذکر کیا ہے کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے 4 دن میں بنایا اور آسمان کو 2 دن میں بنایا، پھر بھی تم اس ذات کا انکار کرتی ہو کہ جس نے جو ہے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں، سب کا خالق ہے۔ دنیا میں جب کوئی چیز تم دیکھتے ہو، خریدتے ہو، تو اگر وہ اچھی لگتی ہے تم اس کی تعریف کرتی ہو، وہ تعریف اس کے بنانے والے کی ہوتی ہے۔ تو جب دنیا کی کوئی چیز بغیر بنانے والے کے نہیں بنتی، یہ آسمان و زمین اور یہ تخلیقات، یہ ساری جدھر بھی نظر دوڑاتی ہو، جس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ کوئی ہستی موجود ہے جو ان کو بنانے والی، یہ سارا نظام چلانے والی ہے۔ جب اس کی بنائی ہوئی نعمتیں کھاتی ہو، استعمال کرتی ہو، پھل فروٹ، یہ گلے، یہ سارا کچھ جب تم استعمال کرتی ہو، تو تم پھر کیوں نہیں مانتے کہ ان کو بنانے والا بھی کچھ ہے، کہ جس نے یہ پھل پیدا کیے ہیں ضرور اس کا جو ہے وہ کوئی خالق ہے۔ جو اس کا خالق ہے وہی یہ حق رکھتا ہے کہ شکریہ کے طور پر اسی کی عبادت کی جائے، اس کی بات مانی جائے۔ مگر تم نعمتیں تو استعمال کرتی ہو، مگر میری دعوت کا جو ہے وہ انکار کر رہے ہو، تمہیں یہ زیب نہیں دیتا۔ جب یہ سارا کچھ کرنے والا میں ہوں تو عبادت کے لائق بھی پھر میں ہوں، تمہیں چاہیے کہ میری ہی عبادت کرو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جسمانی اعضاء کل قیامت کے دن گواہی دیں گے، وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ وہ اپنے مشرکین، انکار کرنے والے، وہ اپنے چمڑوں سے، اپنے اعضاء سے مخاطب ہو کے کہیں کہ بھئی ہمارے خلاف تم نے گواہی کیوں دی؟ تو وہ جواب دیں گے کہ جس نے ساری چیزیں جو ہے وہ پیدا کی ہیں، جو ہمیں زبان دینے پر، بلانے پر قادر ہے، ہمیں تو اس نے جو ہے وہ بلایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے پہلے پیدا کرنے پر طاقت رکھتا ہے، پہلے تمہیں پیدا کیا ہے تو دوبارہ تمہیں جو ہے وہ زندہ کرنے پر، اپنے پاس جو ہے وہ حاضر کر کے تم سے جو ہے وہ جزا سزا دینے پر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قادر ہے۔ اور اس کے بعد کافروں کی شرارت کا ذکر ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے تو یہ لوگ شور مچاتے تھے تاکہ یہ لوگ جو قرآن کریم کی تلاوت سنتے ہیں یہ ان پر اثر کر جاتی ہے۔ تو اس کا انہوں نے یہ حل ڈھونڈا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے تو وہ شور و غگا کرتے تھے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، کہ جب کافروں نے یہ فیصلہ کیا کہ جس قرآن کو نہ تم سنو، جب یہ پڑھا جا رہا ہو دوسروں کو بھی کانوں سے، تاکہ اس کی آواز روکنے کے لیے تم جو ہے وہ شور شرابہ کیا کرو، کہیں جو ہے وہ تالیاں بجانے کا ذکر ہے، تو اس طرح جو ہے وہ قرآن سننے سے لوگوں کو جو ہے وہ بچاتے کہ کہیں ان پہ جو ہے وہ اثر نہ کر جائے، اور اگر اثر کر جائے گا تو وہ دارِ اسلام میں جو ہے وہ داخل ہو جائیں گے۔ تو اس سے یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہو تو اس وقت اس کو نہ سننا، شور شرابہ کرنا، یہ غیر مسلموں کا، کفار کا جو ہے وہ شیبہ ہے، کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ تو آج کل ہر مسجد میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ آگے صلاۃ التراویح ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، پیچھے اپنی گپیں جو ہے وہ لگ رہی ہوتی ہیں، ہنسی مذاق ہوتا ہے، اس طرح یہ کافروں کا طرز عمل ہے، مومنوں کو جو زیب نہیں دیتا۔ جو قرآن پہ ایمان رکھنے والے ہیں ان کو تو جو ہے وہ قرآن سن کے ان کے تو رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے، ان کو تو ہے کان لگا کر قرآن سننا چاہیے۔ اگر ان کے پاس جو ہے وہ کوئی عذر ہے تو وہ وہاں بیٹھ کر باتیں کرنے کی بجائے مسجد سے جو ہے وہ باہر جا کے جو مرضی کرے، مگر جہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اب قرآن کا ادب ہے کہ اس تلاوت کو جو ہے وہ سنا جائے۔ اگر خود تلاوت کرنے ہے تو شرعی لحاظ سے اس کی اجازت ہے، مگر اگر خود قرآن نہیں پڑھ رہے تو پھر ہمیں جو ہے وہ قرآن سننا چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ استقامت فی الدین کا ذکر فرماتے ہیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ثابت قدم رہیں گے ایمان لانے کے بعد، جتنی بھی ان کو مصائب آئیں گی، تکالیف آئیں گے، مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، رشتہ داریاں ختم ہوں گی، رشتے ناطے جو ہے وہ تعلق ختم ہوں گے، وہ ان تمام پہ اگر صبر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو لیے جنت کی خوشخبری ہے،
جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کے مطابق ضرور ان کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی ان کی نصرت کرے گا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، یعنی دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان مصائب میں، ان تکالیف میں جو ہے وہ ان کا مددگار ہوگا، اور آخرت میں بھی ان کے لیے جو ہے وہ جنت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت کی کیفیت تو یہ ہے کہ جو تمہارے دل چاہیں گے تمہیں ملے گا، جو تم مانگو گے ویسی تمہاری جو ہے وہ مہمان نوازی ہوگی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح دین پر استقامت اختیار کرنے والوں کو جنت اور ان کی نعمتوں کی جو ہے وہ پشین گوئی فرمائی ہے کہ ان کے لیے جو ہے وہ یہ جنت بھی ہے، جنت کی ساری نعمتیں انہی کے لیے ہیں جو ایمان لانے کے بعد جو ہے وہ ثابت قدم رہتے ہیں۔ کوئی مشکل سے مشکل مرحلہ بھی ان کو جو ہے وہ استقامت کی وجہ سے، ایمان سے جو ہے وہ نہیں پھیرتا، بلکہ وہ ثابت قدم رہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ داعی کے متعلق بتلاتے ہیں کہ داعی سے بہتر کسی کی بات نہیں ہو سکتی، اور داعی کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اسلوب ذکر کیا ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک و بینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس انداز میں، احسن انداز میں جو ہے وہ تمہیں دعوت کا کام کرنا چاہیے، دوسرے کو احسن انداز میں جو ہے وہ دعوت پیش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد سجدہ تعظیمی کا ذکر ہے کہ پہلی امتوں میں کسی شخص کو عزت دینے کا طریقہ یہ تھا کہ اس کے سامنے سجدہ کیا جاتا تھا، یہ اس کی عزت کے لیے، اس کی تکریم کے لیے، اسے جو ہے وہ تعظیمی سجدہ کہتے تھے، یہ جائز تھا۔ جبکہ اسلام میں اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے جو ہے وہ منع فرما دیا ہے، حرام قرار دے دیا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، کہ تم شجر و حجر کو، سورج، چاند کو، اسی طرح غیر اللہ کو سجدہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ حرام قرار دے رہی ہیں کہ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ، کہ صرف اللہ احکام الحاکمین کے لیے اب سجدہ جائز ہے، جس نے یہ ساری چیزوں کو جو ہے وہ پیدا کیا ہے۔ تم سورج اور چاند کو سجدہ کرتے تھے، اور تم جو ہے وہ درختوں کو سجدہ کرتے تھے، تو یہ درخت بنانے والی ذات، یہ سورج اور چاند کو بنانے والی، پھر ان کا نظام چلانے والی جو ذات ہے، حقیقت میں وہ اس لائق ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے۔ لہذا سجدہ تعظیمی اللہ تبارک و تعالیٰ حرام قرار دیتے ہوئے اب صرف اللہ کو سجدہ ہوگا، اس کا جو ہے وہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرماتے ہیں۔ تو ہمیں بھی آج ہم اپنی معاشرہ میں بھی دیکھتے ہیں کہ تعظیم کے لیے، قبروں کی تعظیم کے لیے، اسی طرح پیروں فقیروں کی تعظیم کے لیے بھی لوگ ان کے سامنے وہ رکوع کی طرح جو ہے وہ جھکتے ہیں، بعض جو ہے وہ تعظیم کے لیے ان کو جو ہے وہ سجدہ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ جان لینا چاہیے کہ اس آیت کریمہ کی روح سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، کہ اللہ کی مخلوقات کو سجدہ نہیں کرنا، ان کے خالق اللہ کو صرف اکیلے سجدہ کرنا ہے۔ اللہ کے علاوہ مخلوقات میں سے کسی کو سجدہ کرنا جو ہے یہ حرام ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی خود قواہت اسی پارہ میں بیان فرما دی ہے کہ اگر پیغمبر سے بھی شرک سرزد ہو جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی سارے نیک اعمال ضائع ہو جاتے۔ تو ہمیں اپنے نیک اعمال کی حفاظت کے لیے بدعات سے بچنا ہے، شرک سے اجتناب کرنا ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔